نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وقال تعالی یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل احترام دین کا درد رکھنے والی عزیز مائیں اور بہنیں، استاد طارق کلیم صاحب نے ادارے کے ذمہ دار نے مجھے عنوان دیا ہے کہ دعوت اور عبادت میں توازن کیسے قائم کیا جائے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اعتدال کیسے لایا جائے۔ کبھی داعیانہ درد آدمی پر غالب ہوتا ہے تو انفرادی اعمال بلکہ فرائض میں کوتاہی بھی ہونے لگ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ انفرادی اعمال اور عبادت، دعا، مطالعے، تدبر قرآن کا شوق اتنا ابل جاتا ہے کہ دعوت کی طرف، خدمت دین کی طرف، اجتماعی اعمال کی طرف، آنے والوں کی طرف متوجہ ہونے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ دعوت بھی ضروری ہے اور عبادت، انفرادی اعمال بھی ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی کے بغیر ہم نفع پہنچا نہیں سکتے، اختلاط کرنا پڑے گا۔ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور ان کے مزاجوں کے فرق کو نبھائیں، وہ زیادہ بہتر ہے اس ایمان والے کے مقابلے میں جو نہ اختلاط کرتا ہے نہ مزاجوں کو نبھاتا ہے۔ لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ کسی کو مانوس کرتا ہو نہ مانوس ہوتا ہو۔ فون نے ویسے ہی ہمیں سکیڑ دیا، خاندانی بکھراؤ نے ہمیں چند ہی رشتوں تک محدود کر دیا، بلکہ اس زمانے میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو وقت کم دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہماری مصروفیتوں نے بھی آنے جانے والوں کے ساتھ جیسے دلجوئی ہونا چاہیے، بستی، علاقہ، خاندان، ملک، عالم کے مسائل اور حل سے جتنی واقفیت ہونی چاہیے بہت کم ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو امر کریں، کسی کو نہیں کریں۔ کسان
زمین کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر مریض کے بغیر اپنی خدمت انجام کیسے دے سکتا ہے؟ داعی کیسے کہلائے گا مدعو کے بغیر؟ معلم کیسے بنے گا متعلم سیکھنے والے کے بغیر؟ مفتی کیسے کہا جائے گا مجھے اگر کوئی مسئلہ ہی نہ پوچھتا ہو؟ کوئی قاضی کا نام کیسے رکھ سکتا ہے صرف سند لے کر اگر وہ کسی کے مسئلے کو حل نہ کرے؟ تنہا نماز پڑھنے والے کو امام نہیں کہا جاتا۔ دعوت کا کام، انسانیت کی خدمت کا کام ضروری ہے۔ یہی کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ سیرت کا یہ دعوت کا پہلو غور کر لیجئے، آتے رہتا ہے سامنے۔ دوسرا پہلو ہے عبادت کا، انفرادی اعمال کا، یہ بھی بے انتہا ضروری ہے۔ دعوت میں جان نہیں آئے گی انفرادی اعمال کے بغیر۔ دعوت نفسانیت سے پاک نہیں رہے گی انفرادی اعمال کے بغیر۔ آدمی کی حفاظت بھی نہیں ہوتی ہے اور اجتماعی اعمال کا نور نہیں بچتا ہے انفرادی اعمال کے بغیر۔ جو خود اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو وہ دنیا کو اللہ سے کیسے جوڑے گا؟ جو خود غافل ہو وہ آنے والوں کو ذاکر کیسے بنائے گا؟ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہم السلام سے اللہ نے فرمایا فرعون کو دعوت دینے جا رہے ہو، ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ آپ رات کے اتنے حصے میں اللہ کی عبادت کیجئے۔ انفرادی اعمال ضروری ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری خلوتیں نورانی ہوں گی تو تمہاری جلوتیں نورانی ہوں گی، تمہاری تنہائیاں نورانی ہوں گی تو تمہارے مجمع بھی نورانی ہوں گے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ شہد کے چھتے سے شہد نکالنے کے لیے شرط ہے جسم پر دوا مل لینا ورنہ مکھیاں ہم سے چمٹ جائیں گی۔ غفلت کے ماحول میں ذکر کی دوا لگی ہوئی رہنی چاہیے دل پر۔ حرص کے ماحول میں دعوت دینے کے لیے قناعت کی دوا دل پر لگی رہنی چاہیے ورنہ حرص کی مکھیاں ہمیں لگ جائیں گی، غفلت کی مکھیاں ہمیں لگ جائیں گی۔ اس کے بغیر ہم دعوت کا کام کر نہیں سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے ساتھ تخلی نہ ہو، تنہائی نہ ہو تو تلقی بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ سے لیتا بھی نہیں ہے۔ کوئی اللہ والا ایسا نہیں گزرا کہ جس کا دروازہ تنہائی میں اللہ سے بند نہ ہوتا ہو۔ میری قابل قدر دینی ماں اور بہنوں، دعوت کی بھی پوری اہمیت ہے، خدمت دین کی بھی پوری اہمیت ہے، اور عبادت
انفرادی معمولات کی بھی زبردست اہمیت ہے۔ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پانی کے چشمے سے مسلسل آدمی پانی نکالے تو بجائے صاف پانی آنے کے گدلا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چشمے سے پانی نکالنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ پانی نکالو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، پھر نکالو۔ اسی طرح صرف ہم دعوت کا کام کریں گے، انتظامی کام کریں گے، قوم کی خدمت کا کام کریں گے، اجتماعی کام کریں گے، لیکن تنہائیاں اللہ کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو بجائے للہیت کا بول آنے کے نفسانیت کا بول آنا شروع ہوگا۔ ذکر ضروری ہے، دین کی خدمت میں، دعوت کی محنت میں، اصلاح کے کام میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم حصہ دعاؤں کا رکھا ہے۔ دعوت نبوت کا مظہر ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں نبوت کے کام کی ذمہ داری کا احساس اور اظہار ہوتا ہے دعوت کے ذریعے، اور دعا میں عبدیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، اپنی بے چارگی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ہی کریں گے۔ تھکے گا دعوت میں تو دعا میں بے قراری ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات، دعوت بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے۔ مخلوق کے ساتھ اتنا بیٹھا کہ خالق کو وقت دینے کی گنجائش نہیں، نا سمجھی ہے۔ اگر بیوی بچوں میں اتنی مصروف ہو جائے کہ شوہر کو وقت نہ دے، شوہر کو تو بہر صورت وقت دینا ہے، بچے کتنے بھی بڑھ جائیں، اللہ کو وقت دینا ہے، چاہے تبلیغ، تدریس، انتظام، خدمت، رفاہی کام جتنے بھی بڑھ جائیں۔ جو آرا اور چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے اس کو اپنی دھار تیز کرنے کے لیے بھی وقت دینا ہے، ورنہ وہ چھری کاٹنے کے قابل نہیں رہے گی۔ ہم جتنی خدمت بھی کریں، دل کا نور اور دل کی دھار تیز کرنے کے لیے وقت دینا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ کٹ جائیے آپ دنیا سے، ہٹ جائیے آپ مخلوق سے، آ جائیے اللہ کی طرف، لو لگائیے اپنے اللہ سے۔ دوسری بات جو عرض کرنا ہے کہ دعوت کی مقدار کتنی ہو اور عبادت کی مقدار کتنی ہو۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتابچے میں، اس چھوٹی سی کتاب میں حضرت مجدد الفسانی اور دیگر صوفیاء کے مکتوبات اور ملفوظات کی روشنی میں فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک قرب بالفرائض ہے اور دوسرا قرب بالنوافل ہے۔ قرب بالفرائض کا مطلب یہ ہے کہ
فرض نمازیں آدمی صرف پڑھے اور واجبی نوافل کا اہتمام کرے اور مسنون دعاؤں میں کمی آنے نہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اوپر دعوت کے کام کو، اصلاح کے کام کو غالب رکھے۔ اور دوسرا راستہ ہے قرب بن نوافل کا، قرب بن نوافل کہ آدمی زیادہ غالب رکھے اپنے اوپر نوافل، زیادہ غالب رکھے اپنے اوپر اپنے انفرادی اعمال۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں ہمارے اکابر کا ذوق یہ ہے، اس زمانے میں ہمارے اکابر کا ذوق یہ ہے کہ وہ قرب بالفرائض کے طریقے کو پسند کرتے تھے کہ ہم پر اپنے فرائض اور واجبی نوافل کے اہتمام کے ساتھ غالب دعوت کا کام رہے، خدمت کا کام رہے۔ اعتدال چاہیے۔ آپ خدمت کر رہی ہیں، معاشرت اور رہن سہن میں جھول نہ آئے، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں، بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہیں، ساس کا دل جیتنے میں بیزارگی نہیں، دیورانی جٹھانی کے استقبال کی عادت ہو، پڑوسن کو نبھا رہے ہوں، اپنی بلڈنگ میں، اپنے اپارٹمنٹ میں، اپنے محلے میں رہنے والے ہمسایہ پڑوسیوں کی عیادت ہو رہی ہو، تعزیت ہو رہی ہو، جنازے نہلانے کے لیے جا رہی ہو، آپ حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء، عبادت اور دعوت اتنی غالب نہ آئے کہ دین کے معاملات اور معاشرت کے باب میں کوتاہی ہونے لگ جائے۔ کرنا ہے انفرادی اعمال، لیکن جب اجتماعی عمل کا وقت ہو، مدعو متوجہ ہو، لوگ سننے کے لیے آئے، استفادے کا شوق ہو آنے والوں میں، تو انفرادی اعمال بعد میں سے کر لے، تھوڑا مجاہدہ کر لے۔ پیسنے کا ارادہ ہو، بچنے کا ارادہ نہ ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ساتھی نے خط لکھ کر پوچھا کہ حضرت کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، کیا کروں؟ حضرت نے ایک جواب دیا، بچنے کا ارادہ نہ ہو، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے دوسری ذمہ داریوں کی کوتاہی کے بغیر ضرور انجام دینا چاہیے انفرادی اعمال کو۔ ایک اور ملفوظ یاد رکھیے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا، اوابین ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ مصروف تھا، پڑھنے پڑھانے میں موقع نہیں ملا۔ تو حضرت نے فرمایا تدارک تو کر لیا ہوتا، تلافی تو کر لی ہوتی۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نوافل کی قضا نہیں یہ تو پتا تھا، لیکن نوافل کا تدارک ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں تھا۔ نفل نماز کی قضا نہیں ہے، میری اشراق چھوٹ گئی اب قضا نہیں ہوگی، میری تہجد چھوٹ گئی قضا نہیں ہوگی، لیکن تلافی ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے۔ اشراق کے ساتھ 2-4 رکعت اور نفل پڑھ لوں تہجد کی طرف سے۔
اوابین چھوٹ گئی تھی مغرب کے بعد، رات میں سونے سے پہلے دوسرے دن وہ 6 رکعات کی تلافی کر لوں تاکہ عمل کی عادت باقی رہے، اور جو عمل کا سلسلہ اللہ کے دربار میں پہنچانے کا تھا اس میں کمی نہ آ جائے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی کہ دعوت بھی ضروری، عبادت بھی ضروری، اور دوسری بات ہوئی اعتدال دعوت اور عبادت میں، دعوت اور معاشرت معاملات میں۔ تلافی کیسے کی جائے عبادت کی، راستہ کیسے بنایا جائے دعوت کا۔ زندگی ربر کی طرح ہے، کھینچیں گے برکت ہو جائے گی۔ سورہ یاسین اور اشراق کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ڈال دیں گے۔ تیسری بات دعوت کا کام، خدمت دین کا کام، اصلاح کا کام ہر حال میں ہمیں کرنا ہے۔